بیٹے آپ لوگوں نے آج رجسٹرز اپنے کھولنے ہیں اور پیپر کھولنے اور ٹیسٹ دینا ہے آپ نے آج. میرونسا، علین، آپ لوگوں نے ایک پیپر رکھنا ہے اپنا، اور اس کے اوپر میں جو دوں گی کام اس کو آپ نے کرنا ہے. علین آپ بھی سن رہے ہو بیٹے؟ علین پیپر رکھیے. بوائز آپ بھی بیٹے پیپرز کھولیں، اور میں نے آپ کو دینا ہے کام آج. ریٹن ٹیسٹ ہے تھوڑا سا، وہ کھولیں. ہم نے سبق جو ہے پڑھا تھا ہجرت نبوی ریوائز کیا تھا دوبارہ سے، کیونکہ آلریڈی آپ اس کو کر چکے ہیں اسکول میں، لیکن میں نے لاسٹ ویک میں اس کو ریوائز کروایا تھا، اور اس کے سارے شارٹ کوسچنز بچوں نے لکھ کر دیے تھے. تو آج ہم نے اس میں سے حوالہ متن کے ساتھ تشریح کرنی ہے. اوکے، پیپر کھولیں اور بک کھولیں اپنی. میں آپ کو بتاؤں کہاں سے لے کے آپ کا خاکہ اقتباس آپ نے کیسے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو حوالہ متن کے ساتھ لکھنی ہے تشریح. ڈیٹ ڈالیں اور اس کے اوپر لکھیں اپنا حوالہ متن کے ساتھ تشریح کریں. سبق اور مصنف کا نام بھی لکھیں. یا آپ لکھیے اس کو. اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کون سا پیراگراف ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. میرونسا لکھ لیا؟ میرونسا آپ نے لکھ لیا بیٹے؟ میرونسا رسپانس دیں بیٹا. مجھے مائک انمیوٹ کر کے بتائیں آپ نے لکھ لیا تو میں آپ کو پیراگراف بتاؤں. جی میں بھی لکھ رہی ہوں. اوکے. بوائز نہیں ہے آج کلاس میں. یہ پیج نمبر ہے آپ کا 3. فرسٹ پیراگراف. کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، یہاں سے لے کر آپ نے دوسری لائن تک لکھنا ہے. تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. یہ آپ کی 2 لائنز ہیں جن کی آپ نے حوالہ متن کے ساتھ تشریح کرنی ہے. لیکن آج بوائز نہیں ہیں، ان کو میں پھر بعد میں کرواؤں گی. اب ہم نیکسٹ چیپٹر اتنی دیر ریڈ کر لیتے ہیں. آپ اس کا پیراگراف کے خاکہ اقتباس میں کیا لکھیں گی؟ کفار نے جب، 2-3 ورڈز یہ اور پھر ڈیش ڈال کے مجھ کو رہنے نہیں دیتے. اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے خاکہ اقتباس کا. یہ لکھنے کے بعد پھر آپ ریڈنگ کریں نیکسٹ چیپٹر کی. لگ رہا ہے بچے کام میں آج ابھی ٹیسٹ سب سے لینا ہے میں نے. ٹیچر کیا لکھنا ہے؟ علیم بیٹا Yes. حوالہ متن کے ساتھ تشریح کرنی ہے آپ نے. ہجرت نبوی کا پیراگراف ہے 2nd کا محاصرہ کیا، یہاں سے لے کے یہ 2 لائنز ہیں. اس کی آپ نے حوالہ متن کے ساتھ پورے پیٹرن سے تشریح کرنی ہے، اور پھر مجھے اس کو واٹس ایپ کر دینا آپ نے اسی گروپ میں تاکہ دیکھ لوں آپ نے کیسے. ورڈز جو ہوں گے ڈیفیکلٹ وہ بھی انڈر لائن. سیکنڈ پیراگراف میں فرسٹ یہ ہے پیراگراف بیٹے نمبر پیج 3 کا. تک. کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. مل گیا؟ اس میں ورڈز انڈر لائن کریں. محاصرہ، بے خبر، محاصرہ،
بے خبر، عزیز اور ہے فرزند. 4 ورڈز ہو گئے آپ کے. اس کی حوالہ متن کے ساتھ تشریح کریں گے اور نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس کو کھولیں، اس کو ریڈنگ کرتے ہیں. مرزا غالب کے عادات و خصائل، مولانا الطاف حسین علی کی ریڈنگ کریں. فون کریں پہلے. نساء کر لیں آپ. اوکے. مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا. دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. جو خود انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواریوں نگت ٹپکی پڑتی ہے. ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی صرف ہوتا تھا. اس کو صرف کہتے ہیں. صرف ہوتا تھا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص تو مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے. لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی نہ گوار نہ گزرتا تھا. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا. باوجود یکا آخر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے. بائیں ہما کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے. ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا اے باغ کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اپنے آپ ایسی طرح لکھا جائے. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے. بات ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چین کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوہوں کے سوا ایسا حقیقی کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. چین کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. ان سے پوچھا، یہ چیز آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چین منگوا دیں. انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے. میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو یہی ہے. مرزا نے کہا کہ تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آن سے چین کر پہن کیوں مگر سے پڑ رہا ہے. آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کھوڑی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا اور خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان
کی نظر کیا. ہاں جی بیٹے اب لائٹ آ گئی ہے, پڑھیں. لائٹ چلی گئی تھی. کہاں تک پڑھا تھا آپ نے بیٹے؟ میں نے نیکسٹ ویک کھولنے میں پیج نمبر 9 تک اوپر جو فرسٹ پیراگراف ہے نظر کیا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے علیم بیٹے آپ پڑھیں. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ. فرسٹ پیج کا لاسٹ سیکنڈ لاسٹ لائن سے. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. دلی کے ممالک میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سکیم ہو گئی تھی, ایک روز چین کافر کا کیا لکھا ہوا ہے ارغل کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو ملیدہ یا جامعہ وار وغیرہ چیوبوں کے سوا جامع ایسا وار. جامعہ وار بیٹے آپ وغیرہ. ویٹ کریں علین ویٹ کریں. بیٹے زہیب کیوں اتنی لیٹ آئے ہیں بیٹا؟ وہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو وائی فائی آ رہا تھا. اچھا یہ لائٹ کا پورے لاہور میں آج مسئلہ ہے, بہت دفعہ جا رہی ہے آج. اچھا آپ ٹیسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ اور کون سے ٹیسٹ؟ عثمان نے ابھی تو میں نے گرلس کو تو بتا دیا, آپ کو بھی بتا دیتی ہوں, کریں پھر یہ کر کے آپ نے وہ مجھے واٹس ایپ کرنا اور آپ کو کام ملا. میں نے بتایا تھا تشریح کا حوالہ متن کے ساتھ ہجرت نبوی کے سبق کی. یہ غزل نمبر 4 کا آ گیا واٹس ایپ پہ کام. آ گیا نا کام, ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے. اور اب میں ہجرت نبوی, آپ نے کہا تھا مجھے کوئی کام مسنگ ہے, آپ نے وہ کوئی نہیں مجھ سے پوچھا. اچھا میں ابھی بتاتا ہوں. ابھی یہ جو ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور, یہ والا جو کام نہیں آیا ہوا واٹس ایپ پہ, جو اور یہ پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ, یہ والا بھی نہیں آیا ہوا. جب بے وقوف کچھوا بھی نہیں آیا ہوا, مجھے تو نہیں ملا. بھیجا ہوا چل ہے دوبارہ لیکن سے چلے سینڈ میں کر پھر دے. سے بھیج دیتی ہوں. بے بے وقوف وقوف کچھوا اور کچھوا دوسری بھی کون نہیں سی؟ آیا. لالچ کی سزا. صرف یہ دونوں نہیں آئی. یس قدر ایاز آ چکا ہوا ہے, اور یہ حوصلہ نہارو بھی آ چکا ہوا ہے, اور شہدائے پشاور کے لیے نظم نہیں آئی. یہ بھی میں نے بھیج دی تھی, چلے میں اس کو دوبارہ بھیج دیتی ہوں. اور جو آپ نے جو یہ ٹیسٹ دینا ہے یہ آپ نے واٹس ایپ والے پیج پہ اس کی تصویر کھینچ کے بھیجنی ہے جو آپ نے کرنا ہے. یہ دیکھیں اپنا پیپر کون سا ہے, آپ نے سوال لکھنا ہے, حوالہ متن کے ساتھ تشریح کریں. اور سبق آپ کا ہے ہجرت نبوی صفحہ نمبر 3. دیکھیں آپ کون سا پیج ہے, لائن کون سی ہے. کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا, یہاں سے لے کر تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. اس میں 4 ورڈز ہیں. ایک تو ہے ورڈ محاصرہ, بے خبر, پیج نمبر کون سا ہے؟ محاصرہ بے خبر, پیج 3 پیراگراف فرسٹ. اوکے. کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا, اور سیکنڈ لائن میں فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. اس میں ورڈز انڈر لائن کریں, محاصرہ, بے خبر, عزیز, فرزند, یہ 4 ورڈز ہیں. اور ابھی ہم ریڈنگ کر رہے تھے نیکسٹ چیپٹر کی. آپ نے اس کی ابھی تھوڑی دیر بعد جب یہ ریڈنگ کی چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کرنا شروع کرنا. لفظ یہی ہے محاصرہ, بے خبر, عزیز اور فرزند. جی 4 ورڈز یہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پورے پیٹرن سے صحیح طرح جو پیپر میں کرنا ہے اسی کے اکارڈنگ کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے.
چلیں علین اب آپ ریڈنگ کریں شروع. ٹیچر شروع سے. ہاں جی. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سکیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. آپ مجھے بھی فرغل کے لیے چھینٹ منگوا دیں. انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. سردی کے موسم کو کہتے ہیں، سردی کے موسم کو کہتے ہیں جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. سردی شدت کی ہے کہ میں اگر آپ کا یہ لے لوں کپڑا تو پھر آپ کو سردی لگے گی. تو اس خوبصورتی سے انہوں نے اپنا لباس جو تھا وہ ان کو قیمتی لباس دے دیا ان کو. آپ یہاں سے مکان سے کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا جی چوغا کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے کہا جائے. دفعہ جب گزر میں گئے، بادشاہ نے پوچھا، مرزا کتنے روزے کیا؟ پیروں میں ایک نہیں رکھا. ایک دن نواب مشتاق خان کے مکان پر ملنے کو آئے. ان کے مکان گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان درون تاریکیست. یہ فارسی میں ہے. جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں باسبب مشرق رویہ ہونے کی دھوپ بھری ہوئی تھی. مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: اے خانہ ہمہ آفتاب است. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف. میں پڑھوں؟ جی بیٹے. آب چشمہ حیوان یہی لکھا ہوا ہے وہاں کے بعد درون تاریک. جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بے سبب مشرق رویہ ہونے کے باسبب مشرق رویہ ہونے کے رویا ہوتا ہے طرف، اس کی طرف رویا ہونے کے ڈھوپ بھری ہوئی تھی. مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: اے خانہ ہمہ آفتاب است. ایک صحبت میں خانہ ہمہ آفتاب است. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں.
باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امر و عمائد سے برابر کی امراء ہوتے ہیں امیر کی جمع، امراء و عمائد، امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھا یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان آمنہ اب آپ ریڈ کریں، آمنہ مائک انمیوٹ کریں اور ریڈ کریں آگے۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چورٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر میرے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکعہ دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ اب کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں نام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کیا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کوئی مصر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح بس کریں آمنہ۔ ہبا آپ سن رہی ہیں بیٹا؟ ہبا آپ ریڈنگ کریں گی؟ ہبا ریڈنگ کریں آگے سے۔ مرزا کی نیت کون سا پیراگراف؟ لاسٹ پیراگراف ہے بیٹے، پیراگراف چیپٹر کا لاسٹ پیراگراف ہے۔ مرزا کی نیت۔ ہاں جی ملا آپ کو؟ ہاں جی مل گیا۔ چلے پڑھے پھر۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سے نہ ہوتی تھی۔
اہل شہر تفاتا بیچتے تو تھے. فتن بھیجتے تھے. اور فتح بیچتے تھے. خود دو بازار سے خود منگواتے تھے. بناتے تھے. باہر سے دور دور طعام بطور سوغات کے آتا تھا. بغور سوغات کے آتا تھا. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں بھرتا یہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بیٹا، اس کو صرف حضرت ادب سے کہا گیا ہے کہ ان کا جی نہیں بھرتا تھا. ان کے اوپر جب پڑھنا ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر نہیں ہے تو اوپر سواد لکھا ہوتا ہے، اس پر سواد نہیں ہے، صرف حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا. عزت سے جب کسی بڑے کو لیتے ہیں تو حضرت بھی بولا جاتا ہے. چلیں مہرونی صاحب آپ پڑھیں لاسٹ والا 3 لائن. اوکے ٹھیک ہے. مہرونی صاحب پڑھیے بیٹا. نواب مصطفیٰ خان ہاں مرحوم نافذ تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل الحق اور دیگر احباب موجود تھے اور عام سے نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو عام میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو. سب حاضرین ہنس پڑے. جی یہ مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے. اس میں ان کے عادات کے بارے میں بتایا کہ مرزا غالب کے عادات اخلاق نہایت وسیع تھے. زہیب وائی یو ہیو ٹرن آف یور کیمرا، پلیز ٹرن آن یور کیمرا. ہر شخص جو بھی ان سے ملتا اس کو بڑے کھلے دل سے ملتے تھے اور جو شخص ایک دفعہ ان سے مل لیتا اسے ملنے کا شوق رہتا. دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے نا، مرزا غالب جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا، بر صغیر پاکستان اس کو بر صغیر کہا جاتا تھا تو ہندوستان ہی زیادہ تر کہا جاتا تھا. اور پھر جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ان میں سے ایک ایک حرف سے مہر و محبت ہوتی ہے پیار اور محبت، غم خواری، دکھ میں ساتھ دینا، یہ گانگت اتفاق اور اتحاد کی پڑتی ہے. ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب دینے میں صرف ہوتا تھا استعمال ہوتا تھا اس کا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کا جواب دینے سے باز نہ آتے تھے. دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کیا کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کر دیتے تھے. لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے. بے رنگ خط ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے، لفافے کے اوپر ٹکٹ نہ لگی ہو تو وہ اس کو بھیج دیتے تھے اور پھر جب جس کو خط ملتا تھا وہ اس کے پیسے ادا کر کے ٹکٹ کے تو وہ خط وصول کرتا تھا. لیکن ان کو مرزا کو کبھی بھی ناگوار نہیں گزرتا تھا، برا نہیں ان کو محسوس ہوتا تھا. آخر عمر میں یعنی کہ بڑھاپے میں بھی جب ان کے ہاتھوں میں لکھنے پڑھنے کی اتنی صلاحیت نہ رہی، ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، پھر بھی وہ جو تھے شعر کی اصلاح دینے سے تھوڑا سا گھبراتے تھے. لیکن پھر بھی کسی کا غزل یا قصیدہ جو تھا وہ بغیر اصلاح کیے واپس نہیں کرتے تھے. ایک صاحب کو لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا اپنے دوستوں کی خدمت بجا لایا اور شعروں کے آراق صفحے دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے یعنی کہ آنکھ سے اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جاتا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہاتھوں میں راشا سا آ جاتا ہے اور ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے اب ہاتھوں سے لکھا بھی نہیں جاتا اور نہ آنکھوں سے سوجا جاتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا. حوصلہ ان کا کھلا تھا اور وہ کھلے دل سے خرچ کیا کرتے تھے. کوئی بھی سوالی ان کے گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. ان کے گھر کے آگے لولے لنگڑے اندھے اپاہج
مرد و عورت پڑے رہتے تھے. غدر کے بعد، غدر ہوتا ہے جب جنگ آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی 1857 میں، اس کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 ماہوار سے ہو گئی تھی، 150 روپے مہینے سے تھوڑی سی اوپر تھی، اور کوئی کھانے پینے کا اتنا لمبا چوڑا خرچ نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی طاقت سے بڑھ کر کرتے تھے، اس لیے خود تنگ رہتے تھے. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو زمانے کے حالات کی وجہ سے، گردش روزگار ہوتا ہے، زمانے کے حالات کی وجہ سے ان کے حالات بگڑ گئے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے. دلی کے عمائد ہوتے ہیں معززین میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، بری ہو گئی تھی، یعنی کہ تنگ ہو گئی تھی. ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنا ہے. چھینٹ ہوتی ہے سوتی، کاٹن جس کو کہتے ہیں، کاٹن کا کوئی گاؤن سا پہننا ہوتا ہے، فرغل گاؤن کو کہتے ہیں. پہنے ان سے مرزا سے ملنا ہے. مرزا نے کبھی پہلے ان کو ریشمی یعنی کہ قیمتی مالیدہ ہوتا ہے، قیمتی کپڑا، اور جامہ ور جو جس میں قلعے کی تار وغیرہ یا گوٹے کی تار وغیرہ اندر چل رہی ہو، اور اس کے ساتھ وہ ریشمی کپڑا بنتا ہو، اس کے سوا انہوں نے کبھی ان کو کسی ہلکے کپڑے میں نہیں دیکھا تھا. اب جب انہوں نے ان کو اس کو دیکھا تو ان کا دل بھرا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے، جنگ آزادی کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہو گئے، اور اس لیے ان سے پوچھا کہ آپ نے، اور ان کو ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ ان کی تعریف کی، یعنی کہ اس چھینٹ کی، کہ آپ نے مرزا آپ نے یہ چھینٹ کہاں سے لی، مجھے یہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی میرے لیے کوٹ کے لیے یہ ایسی ہی چھینٹ منگوا دیں. انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے اور میں نے ابھی اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، لیکن سردی کا موسم ہے، شدت کی سردی ہے، اور آپ یہاں سے اپنے گھر تک کیسے جائیں گے. یعنی کہ اب ان سے وہ اتروانا بھی چاہ رہے تھے، اور پھر کیسے ان کو اپنا دیا قیمتی، کہ انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھ کر اپنا کھنٹی سے لٹکا ہوا قیمتی جو مالیدہ کا نیا چوگا تھا، قیمتی کپڑے کا نیا چوگا، وہ ان کی نظر کیا. پھر مرزا صاحب کی جو طبیعت تھی اس میں ظرافت، مزاح جو تھا ان کی عادت کا حصہ تھا. حیوان ناطق کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار حیوان، اور حیوان ظریف مزاح رکھنے والا جانور، کہا جائے تو بجا ہوگا. ایک دفعہ رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ مرزا نے عرض کیا کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. اب اس سے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک نہیں رکھا صرف یعنی کہ 30 میں سے ایک نہیں رکھا، یا ایک نہیں رکھا کہ کوئی بھی نہیں رکھا. دونوں طرح سے انہوں نے مزاح کے انداز میں بات کی کہ بادشاہ کو سمجھ آئے کہ میں نے کوئی صرف ایک ہی نہیں رکھا. پھر اپنے دوست کے مکان پر ملنے کے لیے آئے تو ان کے مکان کے آگے کا چھتا یعنی کہ شیڈ جو تھا وہ تاریک تھا اور اندھیرا تھا، اور اندر دیوان خانے میں پہنچے تو وہاں جو تھا وہاں مرزا کھڑے تھے. ان کو دیکھ کر یہ پڑا، اور جس کا مطلب یہ ہے چشمہ درون تاریکس، آب حیات اندھیرے میں ہے. پھر اس کے بعد ایک محفل میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. ابراہیم ذوق ترجیح دی. مرزا نے کہا میں تو تم کو میر ہی سمجھتا تھا کہ میر کے تم دیوانے ہو، لیکن آپ تو سودائی ہیں. سودائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کے شیدائی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور کم تھی، بہت کم تھا، لیکن خودداری اور حفظ ظاہری دکھانے کے لیے وہ کبھی جو تھا نا اپنا ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس طرح کا محسوس نہیں کراتے تھے کہ ان کے حالات تنگ ہیں. شہر کے امراء و عمائد سے، امیروں اور معززین لوگوں سے ان کی ملاقات رہتی تھی. ایک روز کسی سے مل کر نواب صاحب مرحوم کے مکان پر آئے. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہی آئے یا کہیں اور جانا بھی ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا. ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ ہوتا ہے رتھ میں سوار، جس پر گاڑی کے آگے گھوڑے جٹے ہوتے ہیں اور پیچھے پالکی کی طرح کی لگی ہوتی ہے، اس میں سوار مرزا صاحب کے مکان
हाँ, आपने रजिस्टर में नहीं करना, आपको मैंने कहा था कि वो इसी पेपर। और मिर्जा साहब जो थे बाग के दरख्तों को देख देख कर आमों को देख रहे थे और सोच, बादशाह ने पूछा कि भाई क्या देख रहे हो? मिर्जा ने बड़े हाथ बांध कर अर्ज की कि बादशाह सलामत, देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा हुआ है कि नहीं, यानी कि वो देख रहे थे कि मेरी किस्मत में भी ये आम है कि नहीं है, यानी कि मेरा नाम लिखा है इस पर के नहीं। बादशाह साहब ने बड़ा मुस्कुराकर फिर एक बहंगी, बहंगी होती है एक टोकरी जिसके दोनों तरफ एक लकड़ी होती है जो कंधे पर उठाते हैं, एक टोकरी इस तरफ होती है और एक टोकरी पीछे, तो उसको बहंगी कहा जाता है। तो उसको वो मिर्जा साहब को आमों की भरकर भिजवाई। मिर्जा साहब जो थे आमों से बहुत खुश होते थे और मिर्जा साहब आमों की खूबियों के बारे में कहते थे कि आम हो और बहुत ज्यादा हो और मीठा हो और खूब हो। ये आपका चैप्टर हो गया। इसका मैंने नेक्स्ट क्लास में जब आपकी क्लास होगी तो इसके क्वेश्चन आंसर्स रिटन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का रिटन मैंने टेस्ट लेना है आप सबसे। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली कि आप लोगों ने इसमें सारा इसके क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट देना है और रिटन करके देना है, ठीक है? और अब आप करें अपनी खाका इक्तबास और हवाला मतन के साथ तशरीह का वो लिखें। आमना आप भी देखें, चैप्टर हिजरत नबी है, उसका सेकंड पेज है, थर्ड पेज नंबर पे है, फर्स्ट 2 लाइंस है जो कि आपका खाका इक्तबास है। आमना, आर यू हियर? आमना चली गई है? मैंने कहा तो सबने देना है। चले आमना, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब लिखें और स्टार्ट कर दें लिखना। मैं अभी देखती हूँ कितना कितना लिखते हैं आप इसमें। खाका इक्तबास वो लिखना है आपने उसी तरह पैटर्न पे अकॉर्डिंगली जिस तरह के मैंने आपको बताया हुआ उसके तरीके से आपने इसकी तशरीह करनी है। और पहले सबक का थोड़ा सा हवाला देना है, फिर उसके बाद इस पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे और पूरे सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम, सब कुछ उसी तरह लिखिए। गर्ल्स आप भी लिखें और फिर मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि कर लिया। और करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में लिख, अपने अपने पेज नाम लिखकर, उस पेज के ऊपर नाम लिखकर व्हाट्सएप कीजिएगा उस तस्वीर को, ठीक है? जो आपने काम किया इस पर अपना आपका नाम लिखना है और फिर मुझे भेजना है। चेंज कर सकते हैं आप लोग अपने अल्फाज में, इस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में कर सकते हैं।